سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقین رکھو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی کامیابی، فوز اور فلاح کے دو اصول بیان فرمائے۔ ایک اللہ کو یاد رکھنا اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری سے بچنا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ بتایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، یعنی تم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی کرو، اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا، ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ پاک نے دو اور اصول بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز، اور ان کے لیے اللہ پاک نے لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ استعینوا، اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا دھیان رکھنا، یہ ایک مشکل امر ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک مشکل امر ہے۔ اب ان دو مشکل امور کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ یہاں اللہ پاک نے اس سے پہلے لفظ یا ایہا الذین آمنوا استعمال کیا ہے، جس سے ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ آئے تو وہاں پہ ایمان والے کو خوب متوجہ ہونا چاہیے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے اللہ پاک نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ قربان جائیں، کہاں ہم، کہاں اللہ رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک کائنات، خالق کائنات، لیکن ایمان کی برکت سے ہم اس قابل ہو گئے کہ وہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک کیا فرما رہے؟ استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ایک تو یہ بات طے ہے کہ مدد صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، امام کے پیچھے ہوں تو سنی جاتی ہے،
اور اس میں ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ترکیب اور ترتیب الفاظ کی جو بدلی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبدک و نستعینک بھی ہو سکتا تھا، جیسا کہ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں انا نستعینک و نستغفرک، تو وہاں نعبدک اور نستعینک کے الفاظ ہیں۔ یہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ترتیب کے بدلنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اب مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر اور نماز۔ اور مدد کس چیز کی مانگنی ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کسی آدمی کے پاس حالات کی تنگی ہے، کسی آدمی کی صحت خراب ہے، کسی آدمی کو کوئی قرضہ ہے، کوئی کسی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کس چیز میں مدد مانگنی ہے۔ علماء فرماتے ذکر نہ کر کے اس میں سب چیزوں کو شامل کر دیا کہ ہر چیز میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی۔ اور اللہ کی جو مدد متوجہ ہوگی وہ دو چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ اور صبر کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف ایک ہی صبر کو جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرے تو دوسرا کیا کر لے؟ صبر کر لے، یہ بھی صبر ہے۔ یا کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ گئی، دکھ تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ انسان کیا کر لے جی؟ صبر کر لے، یہ ایک صبر ہے۔ اس سے پہلے 2 صبر اور ہیں، اور وہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ گناہوں سے روکنا یہ بھی صبر کا درجہ بلکہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان کے سامنے گناہ کا سبب آئے، مثال کے طور پہ غیر محرم سامنے آ رہی، اب اللہ کا حکم ہے کہ نہ دیکھو، نظریں جھکا لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح عورتوں کو حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اب یہ نظر کو جھکانا، نہ دیکھنا، اس پہ دل ٹوٹے گا، خواہشات ٹوٹیں گی، کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پابندی نہ ہو، میں جو مرضی دیکھوں، اور نفس تو چاہتا ہے کہ مجھے سننے میں کوئی پابندی نہ ہو، میں جو مرضی سنوں۔ نفس تو چاہتا ہے کہ میں زبان سے جو مرضی لفظ ادا کروں، کوئی بولنے پہ پابندی نہ ہو۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میں نے وہ دیکھنا ہے جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے منع کیا ہے میں نے اس سے رکنا ہے، نفس کو اس سے ہٹا لینا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ جو چیز میرے اللہ نے سننے سے منع کی ہے میں وہ نہیں سنوں گا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، گناہ سے رک جانا، گناہ سے باز آ جانا۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ نیکی پر صبر کرنا۔ نیکی پر صبر کیا ہے؟ کہ پابندی کے ساتھ نیکی کا کام کرنا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نماز کے لیے آ گئے، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی جو ہے وہ دل کیا تو روزہ رکھ لیا، نہیں دل کیا تو چھوڑ دیا، صدقے کو خیرات کو دل کیا کر دیا، نہیں دل کیا تو نہیں کیا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ ہر عمل کو کرنا، پھر چاہے کچھ ہو جائے وہ عمل ہماری زندگی سے نہ نکلے۔
اسی کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا گیا کہ خیر العمل ما قل ودیم علیہ او کما قال، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ۔ ایک وقت تو آیا کہ نفلوں پہ نفلیں پڑھ گئے، اور دوسرا وقت آیا فرض بھی نہیں پڑھ رہا، ساری رات عبادت میں گزار گئے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑی کر لو عبادت لیکن پابندی کے ساتھ کرو، کیونکہ اس میں صبر ہے، اور یہ صبر اللہ کو پسند ہے۔ اور تیسرا صبر یہی ہے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ تکلیف آئے، کوئی ظالم ظلم کرے، اس پہ صبر کر دو، پی جاؤ، سہ جاؤ، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جس انداز سے بھی صبر اختیار کرو، یہ صبر بہت بڑا درجہ ہے۔ دیکھیں ہر عمل کا اجر اللہ پاک نے طے کیا، نماز کا اجر طے شدہ ہے، روزے کا اجر طے شدہ ہے، زکوٰۃ کا اجر طے شدہ ہے، لیکن صبر کے متعلق کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ ان کا اجر بغیر حساب کے دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا، جو لوگ جن پہ دنیا میں کوئی مصیبت آئی نہیں، کوئی حال آئی نہیں، عافیت میں رہے، ان کو صبر کرنا ہی نہیں پڑا، وہ جب ان کے درجات کی بلندی کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم صبر کرتے، اور آج ہمیں بھی یہ درجات ملتے۔ اللہ سے مانگنی عافیت ہی چاہیے، کیونکہ صبر بڑی مشکل چیز ہے، عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک دوام العافیہ، اللہم انی اسألک تمام العافیہ، عافیت کا سوال، ہمیشہ کی عافیت، پوری عافیت۔ لیکن اگر کوئی ایسی پریشانی، دکھ تکلیف، مصیبت حال آ جائے تو پھر انسان صبر کرے، اللہ پہ یقین رکھے۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا والصلاۃ، نماز، کیسا بہترین عمل ہے، انسان کو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور یقین کرے انسان دل میں اللہ کو رکھ کے نماز پڑھے اور یہ سمجھ کے پڑھے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، تو دل کی ساری اداسیاں دور ہو جاتی ہیں، دل ایسے خوش و خرم، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی بھی معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے؟ نماز پڑھتے۔ آندھی چلی، آپ کہاں پہ ہیں؟ نماز کے اندر۔ تیز طوفان آ گیا، آپ کہاں پہ ہیں؟ نماز کے اندر۔ سورج کو گرہن لگ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز میں۔ چاند کو گرہن لگ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کے اندر۔ اسی طرح ہر حال میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، بادشاہ نے ان کو قید کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگ گئے۔ جریج نامی بزرگ، پہلے زمانوں کے، بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے، لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی، وہ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی یہی عادت اور مزاج بنا دیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی کام کی ضرورت ہے فوراً نماز کی طرف متوجہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اہلیہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا تم گھر میں نماز پڑھو، میں مسجد میں نماز پڑھوں۔ ایک دفعہ آئے، پھر نہیں، پھر آئے، پھر نہیں، پھر گئے۔ اب یہ نہیں کر رہے کہ جناب چلو نہیں تو نہ صحیح، ایک دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اچھا یار چھوڑو کوئی اور کام کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، نماز کا بھی اثر ہے۔
اب لوہا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، یہ اس کا ایک اثر ہے، اللہ نے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیوں رکھا ہے، لیکن یہ ہے اثر اس کے اندر کہ مقناطیس لوہے کو کھینچے گا۔ اسی طرح نماز اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، یہ نماز کا اثر ہے، لیکن ہمیں کبھی نہیں محسوس ہوگا تو ہماری نماز میں کمی ہوگی۔ اب وہ تیسری دفعہ گئے، جا کے نماز پڑھی، اہلیہ نے گھر نماز پڑھی، گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چکی کونے میں پڑی ہوئی ہے، خود بخود چل رہی ہے اور اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ گھر والوں نے سارے برتن آٹے سے بھر لیے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنے لگے کہ بھئی یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، کوئی دانے نہیں ڈال رہا، کوئی چلا نہیں رہا، خود بخود چل رہی اور آٹا نکلی جا رہا ہے۔ تو ایک پارٹ اٹھا کے دیکھ لیا، وہ جیسے چکی کا پارٹ اٹھایا، آٹا آنا بند ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ چکی کا پارٹ نہ ہٹاتے تو یہ قیامت تک چلتی رہتی اور یوں ہی آٹا دیتی رہتی۔ ایسے ایک ایک عمل کر کے صحابہ نے اپنے ذاتی مسئلے حل کروائے، اور یہ نماز کی تاثیر ہے۔ اب رات کتنی بھی مشکل میں ہو، کتنی پریشانی دکھ تکلیف میں ہو، اب نماز میں جائیں دل کو سکون ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دو کام کر کے مدد حاصل کرو، اور ساتھ ہی یقین دہانی کرا دی، ان اللہ مع الصابرین، پکی بات ہے، نو ڈاؤٹ، یقیناً کوئی شک نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت کا مطلب، اللہ ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی رحمت ان پہ برستی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی وجہ سے سہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان دلوں کے قریب ہوتا ہوں جو میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوتے ہیں، انا عند منکسرۃ القلوب، جو میری وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ کی وجہ سے ٹوٹے ہونے کا مطلب ظاہر ہے سارے حالات کس کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ اب بندہ متوجہ ہو کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں بے بس ہوں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے مجھے بڑا ہی پیار آتا ہے کہ میری طرف سے ہی حال آیا، پھر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ تو نہیں حل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے میں ایسے دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے، اور یہ صبر اور نماز کی پابندی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کے ذریعے اللہ پاک ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔